آپ کا فیصلہ ہی آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ فیصلہ کامیابی اور ناکامی دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ فیصلے کے اثرات مستقبل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ فیصلے کی وجہ سے ہی مستقبل پر منفی اور مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج جس مقام پر کھڑے ہیں تو وہ شعوری یا لاشعوری ہے۔ اس میں جو ہم نے ماضی میں فیصلے کیے تھے اس کا نتیجہ آج ہمیں مل رہا ہے۔ انسان کی خوش بختی اور بدبختی جو ہے ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ جیسے اگر ہم قیدی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ فیصلے ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے میں اس قید میں ہوں۔ اگر کسی کامیاب ترین آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچے، اس مقام پر کیسے پہنچے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جو میں نے ماضی میں فیصلے کیے تھے اس کا نتیجہ ہے جو میں آج اس مقام پر کھڑا ہوں۔ نپولین ہل کی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ 25 سال کی تحقیق کے بعد مجھے اس چیز کا پتہ چلا کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ ان کے فیصلے بہت معیاری ہوتے ہیں اور وہ اس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ جو ناکام ہوتے ہیں ان کی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور کمزور فیصلوں کی وجہ سے ہی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ قسمت کے 2 حصے ہیں، پہلا جس کو بدلا جا سکتا ہے، دوسرا جس کو نہیں بدلا جا سکتا۔ پہلا جس کو بدلا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے فیصلے ہیں۔ آپ اگر کسی اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں تو پھر وہ جو فیصلے ہوتے ہیں آپ کی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو علم کی کمی کی وجہ سے فیصلے نہیں کر پاتے، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں اور فیصلہ نہیں کر پاتے، اور موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو علم بھی ہوتا ہے لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور قوت نہیں ہوتی ان میں فیصلہ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں بات کروں اپنے کلچر پر، کہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ والدین سارے فیصلے خود کرتے ہیں اور بچوں کو نہیں کرنے دیتے۔ اس میں کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، داخلہ لینا ہے یا اس میں بننا ہے، وہ سارے فیصلے والدین ہی کرتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی اپنے والدین سے پوچھتے ہیں کہ فیصلہ کرنا کیا ہے، اور والدین ہی انہیں بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سب سے بڑی غلطی ہے کہ والدین جو خود فیصلہ کرتے ہیں بچوں سے نہیں کراتے، اس میں جو وہ قوت ہوتی ہے فیصلہ کرنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو یہ بہت اچھی بات ہے کہ والدین سے مشورہ لیں، لیکن یہ نہیں کہ بچے فیصلہ نہ کریں۔ کسی حد تک فیصلہ کریں گے صحیح ہو جائے گا، غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے، اس میں جو ہے سارے فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے بچوں کو بھی ساتھ شامل کیجئے فیصلے میں، کیونکہ ان میں بعد میں جو قوت ہو فیصلے کی کرنے کی وہ آ جائے۔ شعور کی پختگی اور شخصیت میں ٹھہراؤ فیصلہ سازی کے معاون ہے۔ اگر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ سیکھ نہیں سکتے۔ اگر میں بات کروں کہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن بعد میں بدل جاتے ہیں، فیصلہ کرنے کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا انہیں کہ فیصلہ کس طرح کرنا ہے۔ اگر میں بات کروں تو فیصلے کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آپ پہلے جس حالت میں تھے اس حالت کو ختم کر کے آپ نئے حالت میں جانے کے لیے نئے اقدامات کیجئے۔ اور اگر آپ ڈر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگا اور اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ کبھی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ دوسروں سے مشورے لے سکتے ہیں اور خود فیصلہ کبھی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہوتے ہیں وہ مسئلے کو تکتے رہتے ہیں اور سلیوشن کی طرف نہیں جاتے، اور اس وجہ سے ہم جو ہیں فیصلہ نہیں کر پاتے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم مسئلے کو تکتے رہتے ہیں اور مسئلے کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی جو ہوتی ہے وہ ہماری غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں، اچھے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ برے فیصلے کر کے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جو سیکھتا ہے وہ پہلے برے فیصلے کرتا ہے، جو بھی غلطیاں کرتا ہے اس کے بعد ہی وہ سیکھتا ہے، اس کو سبق ملتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ
میں نے یہ جو فیصلہ کر رہا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ وہ تجربے کی بنیاد پر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی بندہ ہے سارے فیصلے وہ صحیح نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان جو ہے 100 خامیاں پائی جاتی ہیں اس میں، لیکن وہ جو فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ کل کو نہ جاننے کی بنا پر ہی وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ کل اس کو پتہ نہیں کہ کیا ہونا ہے، اس بنا پر وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ غلط بھی ہو جا سکتا ہے، اور اس وجہ سے یہ نہیں کہ وہ پھر رک جائے اور فیصلہ نہ کرے۔ یہ غلط بات ہے، قدم اٹھائیں، فیصلہ کرنا ہی چاہیے آپ کو۔ دیکھیں، فیصلہ کرنے کے لیے مشورہ کرنا بھی ایک سنت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ جس سے بھی مشورہ کرتے ہیں اس کا جو عقل ہے وہ آپ کی فیصلے میں ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے جو فیصلہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اگر آپ کو بہتر لگتا ہے تو آپ اس پر قائم رہ جاتے ہیں، اگر آپ کو بہتر نہیں لگتا تو آپ اس پر قائم نہیں رہتے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر کے ہی بندہ سیکھتا ہے۔ کچھ وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جو برا وقت چھین کر، بری چیزیں چھین کر چلا جاتا ہے۔ جیسے برا وقت جو ہوتا ہے بہت کچھ سکھا کر جاتا ہے، اور وہ اس بات کی قیمت ہوتی ہے کہ وہ ایک عقل اور دانش کی قیمت وہ بندہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہی بہت چیزوں سے نوازا ہے، جیسا کہ بہت ہی کرم ہے اس کا، وہ عقل بھی دیتا ہے، دانش بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی کرم ہے۔ جو فیصلے آپ غلطی کر کے سیکھتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے پاس جو ہوتا ہے، وہ جو وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، وہ ایک آئیڈیل وقت ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے پاس علم آ جاتا ہے، آپ کے پاس سمجھ جاتی ہے، آپ کے پاس شعور آ جاتا ہے، اور اس کی شعور آنے کی وجہ سے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کسی دوسرے سے مشورہ کر لیتے ہیں، یا تھوڑا ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، یا تھوڑا جس طرح کندھا چاہیے ہوتا ہے، جس طرح بندہ گر رہا ہوتا ہے، یا سمجھ چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح دوسروں سے ہمدردی مل جاتی ہے، اور آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اچھا کر لیتے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کو اس چیز کے قابل بن گئے ہیں کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بعد میں اس کو سنبھال بھی سکیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیصلہ کر تو لیتے ہیں لیکن بعد میں اسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آپ اسی جگہ پر فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو جائے، چاہے آندھی آ جائے، چاہے طوفان آ جائے، تو پھر اگر آپ اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں تو پھر آپ جو ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے وہ ایک مناسب وقت آپ کے لیے تخلیق کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ماہرین سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک آپ خوشی میں یا جذباتی کیفیت میں آپ فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ اس میں کرتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ جذبات میں قید ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے آپ جو ہے وہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں، اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑتا ہے۔ اگر میں بات کروں، واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ غصہ وہ شیر ہے جو پورے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے، اور نا امیدی کی وقت بھی آپ جو ہے فیصلہ نہ کریں۔ نا امیدی کے وقت بھی جو آپ کے اندر کی آنکھ ہوتی ہے وہ بہت ساری ایسی تصویریں دیکھ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ مستقبل اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مائنڈ حقیقت پسندانہ اور متحرک ہے تو پھر وہ اندازہ کرتا ہے، وہ اعداد و شمار کرتا ہے کہ مستقبل اچھا ہے یا برا ہے، تو پھر اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ دیکھیں، زندگی جو ہے وہ صدیوں، سالوں، مہینوں، دنوں میں نہیں بدلتی، بلکہ وہ جو ہوتی ہے زندگی وہ ایک لمحے میں بدلتی ہے، اور وہ لمحہ ہوتا ہے جس لمحے آپ چاہتے ہیں زندگی کو بدلنا۔ زندگی کی دو سمتیں ہیں، ایک اوسط ہوتی ہے، دوسرا ایک یادگار ہوتی ہے۔ اگر آپ زندگی کو ایک اعلیٰ اور معیاری طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایک اندر جو ہے، اندر کی آنکھ، اندر کی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں،
اپنے اندر ہی وہ ایک یادگار نامزد کیجیے تصویر، جس کی وجہ سے دیکھیں آپ کو جو ہے مثال دینے والے بہت ہیں لیکن مثال بننے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں اس پہ ڈٹ جائیں اور اس کو پورا کرنے کی کوشش ہی کریں۔ دیکھیں آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور شامل کیجئے۔ اگر آپ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل کرتے ہیں تو پھر اس میں برکت ڈل جاتی ہے اور رحمت آ جاتی ہے فیصلے میں، اور جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت اچھے آ جاتے ہیں۔ اس سے جو ہوتا ہے، پہلے جو بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بدلنے کی بجائے اپنے آپ کو بدلیں۔ اس سے بہت سارے لوگ بدل جائیں گے، جو آپ سے منسلک ہوں گے لوگ وہی بدل جائیں گے۔ دیکھیں ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ انسان ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور اگر وہ اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اس سے منسلک بہت سارے لوگ بدل سکتے ہیں۔ اور جو سب سے پہلی بات ہے، خدارا اپنے آپ کے ساتھ فیصلہ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا ہی فیصلہ کیجئے۔ اس سے جو ہے آپ سے منسلک لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کی زندگی بھی بہتر گزرے گی۔ والسلام۔